دعوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، وقال فی موضع آخر حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ معزز ناظرین، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم عطیہ اور قیمتی امانت ہے۔ اس کا صحیح سے استعمال کرنا انسان کے لیے دنیاوی کامیابی اور اخروی سرفرازی کا سبب ہے، اور اس کا ضائع کرنا انسان کو ہلاکت و بربادی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تیوہار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تیوہار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اور ہر تیوہار کا کوئی نہ کوئی پیغام ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ایسی بدعات و خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تیوہار کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے، دنیا پرست کلچر اور آرٹ کے نام سے نئے نئے جشن اور تیوہار وضع کرتے جا رہے ہیں۔ انہی تیوہاروں میں سے ایک تیوہار نئے سال کا جشن بھی ہے۔ نئے سال کے جشن میں دنیا بھر میں رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے عمارتوں کو سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، لڑکے اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر راستوں اور پارکوں میں ٹہلتے ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں ڈانس پارٹیاں رکھی جاتی ہیں جس میں شراب و شباب کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس قدر زنا ہوتا ہے جتنا پورے سال میں بھی نہیں ہوتا۔ دراصل نئے سال کا جشن عیسائیوں کی ایجاد کردہ ایک رسم ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ آج عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی اقدار اور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے، جبکہ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے، جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کا مختلف طریقوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ہر طرف دکانوں میں نیو ایئر کارڈز فروخت ہو رہے ہیں، کیلنڈر دیواروں سے اتارے جا رہے ہیں، اور سن عیسوی کے ہند سے بدل جائیں گے۔ نیا سال شروع ہو جائے گا۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر ہر کوئی جشن کا ماحول بنا رہا ہے۔ ساری دنیا میں لوگ اس موقع پر اپنے اپنے انداز سے جشن منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر نوجوان کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آتے ہیں۔ کہیں فون وغیرہ کے ذریعے مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، تو کہیں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے مبارکبادیوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ کہیں نئے سال کے موقع پر پرتکلف جشن منایا جاتا ہے، تو کہیں لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ڈانس پارٹیوں میں ناچتی نظر آتی ہیں۔ پوری کی پوری رات شراب و شباب اور زناکاری میں گزاری جاتی ہے، جبکہ یہ تیوہار تو غیر مسلموں کا تھا، لیکن مسلم نوجوان بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ غیروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا
وہ اسی میں سے ہو جائے گا، یعنی میدان محشر میں اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جن کے طریقوں کو اپنائے گا انہی کے ساتھ وہ میدان محشر میں ہوگا، اور جو فیصلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا وہی فیصلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا۔ در حقیقت نئے سال میں نیاپن کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ویسا ہی ہے، دن وہی، رات وہی، زمین و آسمان وہی، سورج اور چاند سب کچھ وہی ہے، اور وقت کی کڑوئی یادیں بھی وہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے کہ ہم نے اس سال کیا پایا اور کیا کھویا، ہمیں اس سال کیا کرنا چاہیے تھا اور کن چیزوں کو نہ کرنا ہمارے لیے بہتر تھا، ہم نے کن لوگوں کا دل دکھایا اور کس قدر ہم سے گناہ ہوئے، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کتنے فیصد عمل کیا، ہم سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، ہم نے کن لوگوں سے ہمدردی کی، ہم سے کس قدر گناہ ہوئے اور ہم نے کن گناہوں کی معافی تلافی کی۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم نیکیوں سے محروم رہ گئے ہیں، ہمارا وقت بے جا ضائع اور صرف ہو گیا، اور ہر آنے والا سال امیدیں اور توقعات لے کر آتا ہے اور انسان کے عزم کو پھر سے جوان کرتا ہے کہ جو کام پچھلے سال ادھورے رہ گئے انہیں اس سال مکمل کر لینا ہے۔ افراد کی طرح اقوام کی زندگی میں بھی نیا سال ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ قوموں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ گزشتہ غلطیوں کے سبب سیکھ کر آنے والے سال میں اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سال کا مکمل ہونا اور دوسرے سال کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے مزید قریب ہو گئے ہیں، لہٰذا ہماری فکر اور بڑھ جانی چاہیے اور ہمیں بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے وقت کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے اور کون سی بری عادت و خصلت ہم میں پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھی عادتیں، عمدہ اخلاق و کردار کا وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ غور کیا جائے تو نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیونکہ وقت کی مثال تیز دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سیل کی طرح ہے جس سے اگر وقت پر فائدہ اٹھایا جائے تو بہتر ہے، ورنہ وہ بہرحال پگھل ہی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے۔ نمبر 4، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اور نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ معزز ناظرین، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے گزرے ہوئے انمول لمحات کا محاسبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اور آپ کو ہماری بقیہ زندگی کے لمحات میں تمام غیر شرعی کاموں سے بچنے اور اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی کے ایام اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا سال ہمارے لیے بہتر بنائے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔